سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کے راہ میں جہاد کرو، لڑائی کرو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑنے لگیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے مسائل کو بیان کیا، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہے کہ روزے کے مسائل کو بیان کیا، حلال اور حرام سے متعلق گفتگو ہوئی، اسی طریقے سے چاند کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی، اور آگے چل کر حج کے متعلق تفصیلی حکم آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس آیت مبارکہ میں اور آنے والی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی جہاد سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کو بیان کروں، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جہاد کسے کہتے ہیں، قتال کیا ہوتا ہے، جہاد کی کیا اقسام ہیں، اور آج کل کی ہماری اس دنیا کے اندر جس طریقے سے جہاد کو ایک ٹیررزم، دہشت گردانہ تصور کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، پھر اس آیت کے پس منظر کی طرف جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، جہاد جوہد سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اور قتال اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لڑائی لڑی جائے اس کو قتال کہتے ہیں۔ اسلام نے جہاد کی جو اجازت دی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ہر ایک کو پکڑ کر جو بھی کافر ہو اس کے خلاف جہاد کر لیا جائے، اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی طریقے سے اسلام نے جو قتال کی یا جہاد کی ترغیب دی ہے یا اس کے اوپر ابھارا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بالکل اینڈنگ پوائنٹ ہے، جب بالکل بات جا کر، جس کو کہتے ہیں نا ہم اردو کے محاورے کے اندر بھی کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، پھر جا کر ان کے خلاف سخت ایکشن لینا پڑتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جہاد بھی آخری سٹیج ہے۔ اسی وجہ سے علماء اصولیین جتنے بھی ہیں،
جب انہوں نے جہاد کی تعریف کی تو اس میں انہوں نے اس کی غرض کو بیان کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ یہ جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے۔ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ہو تو جہاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نہ ہو، کوئی اور غرض ہو، تو وہ فرماتے ہیں پھر یہ فساد ہے، پھر جہاد نہیں ہے، پھر یہ فساد ہے۔ یہیں سے آپ کو جہاد، فساد اور ٹیررزم کے درمیان میں فرق بھی نظر آ جائے گا کہ جہاد محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو بلند کرنے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتھارٹی کو دوسروں پر منانے کے لیے، یہ کیا ہے، یہ اس کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے کتنے مظالم کو برداشت کیا۔ کون سا ظلم ہے جو کفار نے مسلمانوں کے اوپر نہیں کیا، لیکن مسلمانوں کو اس ابتدائی دور کے اندر اس بات کا حکم تھا، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھیں اور نماز قائم کریں، گویا اپنے آپ کو منظم کریں، اپنے آپ کو طاقتور کریں، اپنے آپ کو منظم کریں۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر جا کر، وہاں پر جا کر کیا ہے، جہاد کی نوبت آئی اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ اور اگر تعصب سے ہٹ کر آپ ایک غیر جانبدار ہو کر اگر آپ تجزیہ کریں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ مسلمانوں نے تو عمومی طور پر دفاعی جہاد لڑا ہے، اقدامی جہاد نہیں کیا۔ بہت کم ایسی مثالیں ہوں گی جس میں مسلمانوں نے اقدام کیا ہے، آگے بڑھ کر، یعنی ایک ہے ڈیفنس اور ایک ہے ایفنس، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان زیادہ تر ڈیفنس کے اندر رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر خود جو انگریز جو مفسرین، جو کیا کہتے ہیں، مورخین تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور وہ بعد میں ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے عیسائیوں کو اس بات کا جواب دیا کہ بھائی یہ تم جو کہتے ہو نا کہ مسلمان ہر وقت تلوار لے کے ہاتھ میں پکڑ کے گھومتا رہتا اور یہ دہشت گردانہ کروائیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے تو ہمیشہ ڈیفنس کیا ہے، افینس تو بہت کم ہی کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ مثال کے طور پر شروع کی 2-3 غزوات کو آپ دیکھ لیجئے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر سب سے پہلے غزوہ جو لڑا گیا ہے، جو لڑائی لڑی گئی ہے، جو جہاد ہوا ہے، وہ بدر کے میدان کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے، بدر کے میدان کے اندر۔ اب دیکھ لیجئے یہ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے لگ بھگ کوئی 80-100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 80 میل یا 100 کلومیٹر، اتنا اس فاصلے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مکہ مکرمہ سے کتنا دور ہے؟ وہ تقریباً 300، 350، 400 کلومیٹر اس رینج کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اب دیکھ لیجئے، اب یہاں پر کون آیا، کس نے آ کر لڑائی کی؟ کیا مسلمانوں نے جا کر مکہ مکرمہ پر اٹیک کیا ہے؟ نہ، بلکہ وہاں سے مشرکین مکہ چلے اور مسلمانوں کے آ کر یہاں پر آ کر للکارا، تو مسلمان تو اپنے دفاع کے لیے کیا ہے، باہر نکلے۔ پھر آپ دوسرا غزوہ دیکھ لیے، غزوہ احد کو دیکھ لیجئے۔ اب یہ احد مدینہ منورہ سے بالکل قرب و جوار کے فاصلے پر ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی مسلمان کیا مکہ مکرمہ کے اندر گئے تھے؟ یہاں پر بھی وہی مشرکین مکہ اب مدینہ منورہ کے اوپر براہ راست حملہ کرنے کے لیے کیا ہے، آئے ہیں، اور مسلمانوں نے احد کے میدان کے اندر ان کے خلاف کیا ہے، لڑائی لڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کفار آئے، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ اسی طریقے سے غزوہ احزاب کو دیکھ لیجئے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر آپ ایک دیکھ لیجئے کہ کفار کا ایک نیٹو کا اتحاد، کفار کے مختلف قبائل اکٹھے ہو کر اب مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اب یہ خندق کہاں لڑی گئی؟ کیا یہ بھی کیا مکہ مکرمہ کے اندر لڑی گئی؟ یہاں پر بھی وہ لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے دفاع کے اندر خندق کھودی اور اس کے اوپر لڑے۔ یہ بھی مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ احباب جو وہاں پر مدینہ منورہ کے سفر پر جاتے ہیں تو جب وہ وزٹ کرنے کے لیے ان مقامات مقدسہ کی جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کتنے قرب و جوار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پہلی 3 لڑائیاں یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ کفار نکل کر مسلمانوں پر اٹیک کر رہے ہیں، مسلمان تو اپنا دفاع کے لیے کیا ہے، لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ 2 نمبر پر 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 2 نم
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کی چیز کی اجازت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض اب یہ کیا مسلمان اپنا دفاع کیا ہے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں میں تو اقدام کیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا مسلمانوں کو یہ اعتراض کرنا اور ان پر یہ بلیم کہ جناب یہ تو اس طرح کرتے ہیں، ایسا مسلمان تو ہمیشہ اپنے دفاع کے اندر کیا اٹھائے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جہاں کہیں اگر ضرورت پڑی اور مسلمانوں کو خطرہ ہوا تو پھر ایفنس کی بھی اجازت دی، اقدام کی بھی کیا ہے اجازت دی ہے، لیکن بہت کم ایسی کیا ہے مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اس لڑائی کے دوران بھی اسلام نے کچھ اصول و ضوابط کو مقرر کیا ہے، کچھ اخلاقیات کو اپنایا ہے اور ان اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں احادیث کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک لڑائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت مقتولہ ہے، قتل کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے کو کسی کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اسی طریقے سے وہ آدمی، وہ عام سویلین جو اس جہاد کے اندر یا اس لڑائی کے اندر شریک نہیں ہے، وہ اپنے ایک طرف ہیں، ان کے خلاف لڑائی، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانے۔ یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں نصارہ کے یا غیر مسلم کے وہ علماء رہبان جو اپنے اپنے عبادت گاہوں کے اندر عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، ان کے اوپر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی، ان کے خلاف لڑائی نہیں کرنی، ان کے عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنانا۔ یہ اسلام کیا ہے تعلیمات دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیمات دی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بھی اسی کی ترغیب دی۔ تو محترم سامعین اکرام، اسلام تو ہمیشہ اپنے دفاع کے اندر جناب اللہ اس سے تلوار اٹھائیے، اس سے آگے نہیں۔ اور آپ پھر دیکھ لیجئے یہی نتیجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 27 غزوات ایسے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور کچھ اس سے زائد ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بنایا، چھوٹے چھوٹے سریے بنا کر بھیجے، چھوٹے چھوٹے گروپ تشکیل دیے، ٹھیک ہے نا؟ تقریباً ان کی تعداد کوئی 57 یا 50 سے اوپر پہنچ جاتی۔ لیکن ان سب کے اندر مقتولین کی اگر تعداد کو دیکھا جائے تو بمشکل 1000 کا راؤنڈ فگر نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی کے آگے پیچھے ہی ان سب 57 کے اندر آپ دیکھ لیجیے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے جو غیر مسلموں نے دنیا کے اوپر اپنے ہی ان کے غیر مسلموں کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا ہے، حملہ کیا ہے، یا مسلمانوں پر جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ باقی ساری جنگوں کو چھوڑ دیجئے کہ یہ ویتنام کی جنگ ہوئی ہے جی، یہ فلاں کی ہوئی ہے، فلاں کی، اس کو چھوڑ دیجئے۔ صرف پہلی دو جنگیں، ایک جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، اس کا ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے افراد ملیں گے، آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جنگ عظیم اول میں 2 کروڑ افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور جنگ عظیم دور میں اس سے بھی زیادہ جناب اللہ کیا ہے تعداد 5 کروڑ ہے یا کتنی ہے۔ یہ خود ان کے جو آزاد ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں، ان کے لٹریچر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، کروڑوں تو اس کے اندر ہے۔ پھر آپ دیکھ لیجئے جو انہوں نے افغانستان کے اوپر جنگ مسلط کی، کشمیر کے اندر جو انہوں نے مسلط کی، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے، اور فلسطین کے اندر دیکھ لیجئے۔ اب آپ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر وہ چن چن کے بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چن چن کو، عام سویلین کو کیا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ اسلام نے کبھی بھی اس کی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ محترم سامعین اکرام، تو بہرحال یہ بات ذہن نشین ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کے جہاں فضائل کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، وہاں پر اس کے مسائل کو بھی کیا کیا ہے، ڈسکس کیا، بیان کیا ہے۔ جہاد کے فضائل کو بیان کرتے فرمایا نا کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، اس کا ایک قطرہ خون کا بھی زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو شہید کو جو بینیفٹ، جو انعامات ملیں گے وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ مسائل کو بھی کیا کیا، بیان کیا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کفار کے خلاف اب جہاد کرو
تو فرمایا جاہد الکفار والمشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ تم ان کے ساتھ اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ بھی کیا کرو؟ جہاد کرو۔ جہاد اپنے جان کے ساتھ، یہ بھی انسان کو پتہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار کے اندر شریک ہو جائے، اور مال کے ساتھ اپنا پیسہ کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، اپنی زبان کے ساتھ کہ انسان کوئی تصنیف، تعلیف، کوئی وعظ، کوئی نصیحت، کوئی اس طرح کی گفتگو، تبلیغ، یہ جناب اللہ یہ بھی کیا ہے کرے، ہر طریقے سے۔ اور اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ علماء کرام جو تحقیق، تصنیف اور اس کاموں کے اندر لگے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کی وہ لکھنے والی جو سیاہی ہے، یہ کل قیامت والے دن شہداء کے خون کے برابر جناب ان کے ساتھ اس کا وزن کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو محترم سامعین کرام، اب یہ جو آیت مبارکہ میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر جہاد کی کیا ہے؟ اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ صلح حدیبیہ کا ایک خاص واقعہ ہے آپ حضرات کے علم ہے، جس کو انشاءاللہ عزیز ہم کل کے اس درس میں بیان کریں گے، اور آگے والی آیت کو بھی انشاءاللہ العزیز کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔